السلام علیکم۔ 4 سال کی خاموش محبت، مہوش کی کہانی۔ کچھ محبتیں لفظوں میں نہیں اترتی، وہ بس خاموشی میں سانس لیتی ہیں۔ آج میں تمہیں ایک ایسی ہی محبت کی کہانی سنا رہی ہوں، ایک لڑکی کی جس نے 4 سال تک صرف دیکھا، صرف چاہا اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ میرا نام مہوش ہے اور شاید یہ پہلی بار ہے کہ میں اپنی کہانی کسی کو سنا رہی ہوں۔ میں ہمیشہ سے خاموش مزاج لڑکی تھی، الفاظ میرے اندر ہی گھٹتے رہتے تھے، باہر کبھی نہیں آتے تھے۔ میری کہانی ایک شادی سے شروع ہوتی ہے، جہاں میں نے پہلی بار ارسلان کو دیکھا، روشنیوں سے سجی ہوئی اس تقریب میں۔ جب میں نے سر اٹھایا تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ میں نہیں جانتی کیوں، مگر میری آنکھیں اس پر ٹک گئیں۔ میں نے نظریں ہٹانا چاہی لیکن ہٹا ہی نہیں پائی، اور کچھ لمحوں بعد اس کے دوست نے اسے میری طرف اشارہ کر کے کہا، یار وہ لڑکی تمہیں ہی دیکھی جا رہی ہے۔ ارسلان نے پہلی بار مجھے دیکھا اور اس لمحے جیسے وقت تھم گیا۔ ہم نے ایک دوسرے سے کچھ کہا نہیں، صرف دیکھا، خاموشی میں۔ اس دن وہ پہلی بار تھا لیکن آخری نہیں۔ دوسری ملاقات چند مہینے بعد۔ قسمت عجیب چیز ہے نا، ہم پھر ملے ایک اور تقریب میں۔ وہ پھر وہاں تھا، وہی نظریں، وہی خاموشی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن اس بار بھی کوئی لفظ نہیں بولا، نہ اس نے نہ میں نے۔ دل میں عجیب سی کپکپاہٹ تھی، جیسے میں کسی ایسے انسان کو دیکھ رہی ہوں جو میرے نصیب میں تو ہے مگر شاید میری زندگی میں نہیں۔ اگلا سال پھر ملاقاتیں۔ 1 سال گزر گیا، ہم دوبارہ اور ملے۔ 5 ملاقاتیں، 5 سال نہیں لیکن 5 بار ایسا لگا جیسے دنیا رک گئی ہو، اور ہر بار میں نے یہ سوچتی رہی، کیا وہ بھی مجھے دیکھتا ہے؟ کیا وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے؟ یا بس میں ہی پاگل ہوں؟ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، نہ امی کو نہ بہنوں کو، کیونکہ میں ایسی ہی تھی، سب کچھ دل میں رکھنے والی، سب کچھ چپ رہنے والی۔ 4 سال میں ارسلان کے لیے میرا دل ویسے ہی دھڑکتا رہا، بغیر کسی آواز کے۔ ایک دن میں نے سوچا، میں اسے مل کر پوچھوں گی ضرور، کم از کم ایک بار ہی صحیح، ایک وہ مجھے پسند کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا، چلو میرے ساتھ۔ میں نے نقاب کر لیا، دل ہاتھ میں لے کر اس کی دکان پر پہنچ گئی۔ ارسلان نے مجھے دیکھ کر چونک کر کہا، تم یہاں؟ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، شاید پہچان بھی۔ میں نے کہا، کیوں، میں یہاں کیوں نہیں آ سکتی؟ میں تو بس ایک دکان پر ہی آئی ہوں۔ وہ غصے میں آ گیا، مجھے پتا ہے تم کیوں آئی ہو، جاؤ یہاں سے، ابھی جاؤ۔ میں نے دھیرے سے کہا، اچھا تم نے مجھے نقاب میں بھی پہچان لیا اور میری آنے کی وجہ بھی جان لی، واہ ارسلان۔ اس نے ایک جگہ مجھے جانے کو کہا اور بولا، میں آتا ہوں۔ میں چلی گئی اور وہ آیا، صرف یہ کہنے کے لیے، میں تمہیں پسند نہیں کرتا، جاؤ، میری جان چھوڑو۔ اس ایک جملے نے میری 4 سال رون دیے۔ میرا دل ایسے ٹوٹا جیسے کسی نے مٹی میں پکڑ کر پھینک دیا ہو۔ میں چپ رہی، کچھ نہ کہہ سکی اور گھر واپس آ گئی۔ وہ ہنسا، میں روئی۔ جس وقت میں گھر جا کر رو رہی تھی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنس رہا تھا۔ وہ مجھ سے ملنے آئی تھی، وہ زور زور سے ہنس رہا تھا، اور میں اپنے کمرے میں اکیلی سر پکڑ کر رو رہی تھی۔ میں گھر پہنچی تو زخم صرف دل میں نہیں تھا، سر پر بھی تھا۔ راستے میں میرا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، سر پر چوٹ آئی تھی، کوہنی پر خراشیں تھیں، اور سہیلی نے وہ سب سنبھالا، مجھے گھر پہنچایا۔ میں گھر آ کر مسلسل روتی رہی۔ امی پوچھتی رہی، کیا ہوا ہے مہوش؟ اور میں ہر بار یہی کہتی، کچھ نہیں، چوٹ لگی ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ چوٹ سر پر کم تھی اور دل پر زیادہ۔
پھر اچانک میری سانسیں اٹکنے لگیں، سر بھاری ہونے لگا اور ہر چیز دھندلی ہو گئی۔ ڈاکٹر کے آنے تک میں دنیا سے جا چکی تھی۔ ارسلان کی دنیا الٹ گئی۔ وہ گھر آیا تو اس کی بہن نے کہا، بھائی موٹر سائیکل اندر نہ لائیں، امی کہہ رہی ہیں کہیں جانا ہے۔ وہ غصے سے بولا، ابھی آیا ہوں، کہاں لے کر جانا ہے اب؟ جب امی نے بتایا مہوش کا انتقال ہو گیا ہے، وہ وہیں رک گیا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھا، اس کی سانسیں رک گئیں۔ وہ حیران، سکتے میں، اداس، ٹوٹا ہوا۔ کیسے، کیوں، کیا ہوا؟ امی نے کہا، پتہ نہیں، چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ اس نے بتایا، امی یہ وہی کپڑے ہیں جو اس نے کہا تھا کہ آج میں اچھا لگ رہا ہوں، اور اسی کپڑوں میں چلا گیا۔ جب اس نے ایمبولینس دیکھی، اس کا دل بیٹھ گیا۔ جب مہوش کی ماں نے بتایا کہ وہ 20 منٹ روئی، پھر بے ہوش ہو گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ ارسلان اپنا سینہ پکڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ قبر کے پاس کھڑا رہا، جنازہ پڑھا اور پھر قبر کے پاس بیٹھ کر بولا، مہوش مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں تکلیف دی، میں نے تمہیں رلا دیا، میں ساری زندگی پچھتاؤں گا۔ اور وہ واقعی پچھتایا بھی نہیں، صرف ایک دن پچھتا پایا۔ جس رات مہوش کی قبر بنی، اسی رات ارسلان گھر واپس جا رہا تھا کہ اس کی بائک کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ 2 قبریں، ایک لڑکی کی، ایک لڑکے کی، جنہیں زندگی میں ایک ہونے کا موقع نہیں ملا۔ محبت کبھی مذاق نہیں ہوتی۔ کسی کے دل کو تھوڑا سا بھی دکھ دینا کبھی کبھی پوری زندگی لے لیتا ہے۔ جو لوگ خاموش رہتے ہیں ان کے دل سب سے زیادہ بولتے ہیں۔ اس لیے کسی کی خاموشی کو کبھی کمزور نہ سمجھیں، کیونکہ دل جب ٹوٹتا ہے تو انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی مر جاتا ہے۔